آج کی ہماری ویڈیو ان تمام غذائی معلومات کے حوالے سے ہے جن کو آپ حمل کے دوران لیں تو نہ صرف یہ کہ حاملہ خاتون کی اپنی ہیلتھ بہتر رہتی ہے بلکہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے ساتھ ساتھ فیئر کمپلیکشن گلوئنگ سکن بھی ان کا خواب پورا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ پہلے 3 مہینے اور آخری 3 مہینے اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں کون سی غذائیں اور کون سی ادویات ہیں جو آپ کا گورا اور صحت مند بچے کا خواب پورا کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے دل کی بات کریں گے۔ ہر کپل کا پریگنینسی میں ڈریم ہوتا ہے کہ بچہ گورا چٹا اور صحت مند ہو۔ تو سائنٹیفکلی پروون کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ بچے کی صحت، ان کی نشو و نما اور اس کی کمپلیکشن پر واضح اثر نظر آتا ہے۔ 5 ایسی فوڈز میں آپ کو بتاؤں گی جو اگر آپ مناسب مقدار میں لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ گورا چٹا صحت مند بچہ پیدا ہوگا بلکہ ماں کی اپنی سکن، جو کہ اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ حمل میں ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے، تو ان کی سکن بھی گلوئنگ رہے گی، ان کا جو کمپلیکشن ہے وہ خراب نہیں ہوگا، چہرے پر چھائیاں اور داغ دبے بھی نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اورنج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اورنج از وائٹامن سی، سب سے رچ سورس ہے وائٹامن سی کا۔ تو وائٹامن سی آپ کو پتہ ہے بہت افیکٹو ہوتا ہے سکن کے لیے، تو اس سے ماں کی جو سکن ہے وہ بھی گلوئنگ رہتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی سکن بھی گلوئنگ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بادام۔ بادام میں آپ دیکھیں اس میں پروٹینز ہوتے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، وائٹامن ای شامل ہے، تو اس میں موجود جو پروٹین ہے وہ بچے کی نشو و نما میں ہیلپ کرتی ہے۔ کیلشیم اور میگنیشیم سے بچے کی ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے، اور وائٹامن سی ای آپ سب جانتے ہیں کہ سکن کے لیے بہت افیکٹو ہے، اس سے سکن کا گلو آتا ہے اور کمپلیکشن بھی بہتر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو غذا ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے انگور اور انگور کا جوس۔ انگور میں الفا ہائیڈروکسی ایسڈ ہے جو گلوئنگ سکن کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ انگور کی چھوٹی مقدار یعنی کہ 1 مٹھی بھر انگور روزانہ استعمال کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ بیبی کی جو کمپلیکشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے بلکہ ماں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اس سے معدے میں تیزابیت ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کریمز کم ہوتے ہیں اور کانسٹیپیشن میں بھی یہ بہت افیکٹو ہے۔ چوتھے نمبر پر جس غذا کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کوکونٹ۔ اگر ایک مناسب مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کوکونٹ کا استعمال کریں تو نہ صرف بچے کا جو فیئر کمپلیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ امیونٹی بوسٹ بھی ملتا ہے، ماں اور بچے دونوں کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے اور ہائیڈریشن سٹیٹس بہت زیادہ امپروو رہتا ہے۔ 5ویں نمبر پر سونف کے بارے میں بات ہوگی۔ 1 چمچ سونف آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ رات میں سونف کو پانی میں بھگو دیں اور اس کا پانی آپ صبح نہار منہ بھی پی سکتے ہیں۔ سونف پینے سے جہاں کمپلیکشن بہتر ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ حمل کے ابتدائی دنوں میں جو متلی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے۔ ایگز کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ پروٹین کا ایک رچ سورس ہیں۔ ایگ سے حاصل ہونے والی پروٹین بچے کی نشو و نما میں بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کرتی ہے، ساتھ ساتھ بچے کی سکن کی گلو اور ان کے فیئر کمپلیکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ وہ تمام غذائیں ہیں جو اگر آپ مناسب مقدار میں لیں، جیسے اورنج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ 1 یا 2 اورنج آپ ڈیلی لے سکتے ہیں، بادام آپ 3 سے 4 ڈیلی لے سکتے ہیں، کوکونٹ کا ایک چھوٹا 3 to 4 سینٹی میٹر چنک آپ ڈیلی لے سکتے ہیں۔ سونف آپ کو اس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ 1 چمچ آپ لے سکتے ہیں۔ 2 سے 3 جو ہے انڈے آپ بآسانی انڈے کی سفیدی کھا سکتے ہیں، اگر آپ زردی نہیں لینا چاہتے تو انڈے کی سفیدی پروٹین کا رچ سورس ہے۔ یہ وہ تمام غذائیں ہیں جو اگر آپ ریگولر بنیاد پر لیں گے تو آپ خود بھی صحت مند رہیں گے اور آپ کا بچہ بھی صحت مند ہوگا، اور آپ کا جو ڈریم ہے کہ گورا چٹا بچہ آپ کے بچے کا جو کمپلیکشن ہے وہ فیئر ہوگا ود گلوئنگ سکن۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حمل کے دنوں میں خاص طور پر پہلے 3 مہینوں میں فولک ایسڈ کا استعمال ضرور کریں۔ فولک ایسڈ بچے کی نیورل ٹیوبز ڈیفیکٹس کو روکتا ہے، اب نارمل ڈیولپمنٹ کو روکتا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ بچے کا جو IQ لیول ہے وہ اس سے بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انٹیلیجنٹ بیبی چاہیے اور بچے کا IQ بہتر چاہیے تو پلیز پہلے 3 مہینے میں ریگولر آپ فولک ایسڈ جو کہ آپ کی گائناکالوجسٹ نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے ریگولر لیں، اور اس کے بعد حمل کے دوسرے اور تیسرے ٹرائمیسٹر میں ریگولرلی کیلشیم اور آئرن کا استعمال کریں۔ کیلشیم کے استعمال سے آپ کی اپنی ہڈیاں تو مضبوط ہوں گی ہی، ساتھ ساتھ بچے کی ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو و نما بھی بہتر رہے گی، اور آئرن سے آپ کو خون کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ خون کی کمی ہونے کی وجہ سے ماں کی زندگی کو بہت سے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ بچے میں بھی پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد بہت سی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ بچے کا پیدائش کا جو وقت ہے وہ پہلے ہو سکتا ہے، پری ٹرم ڈیلیوری ہو سکتی ہے، یا بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ تو جہاں میں نے آپ کو کچھ غذائیں بتائی ہیں بچے کی صحت اور فیئر کمپلیکشن کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں، آئرن، کیلشیم اینڈ فولک ایسڈ۔ کیپ ان ٹچ ود یور گائناکالوجسٹ، جو بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے آپ ضرور ان کی بات سنیں، اس پر عمل کریں۔ حمل میں خوراک کے حوالے سے ایک اور میسج آپ کے لیے ہے، تھوڑا کھائیں، بار بار کھائیں، شارٹ فریکوینٹ میل، ہیلدی میل، رائٹ ٹائم، اور فزیکل جو فٹنس ہے آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ تو جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا جو ڈریم ہے آپ کے اور آپ کے بچے کے بارے میں، وہ آپ پورا کر سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔